بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ نے سورہ احزاب کے آخر تک منزل سنی تھی۔ میں نے آپ سے ایک دن عرض کیا تھا قرآن پاک میں 4 صورتیں ایسی ہیں جو الحمد کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ ان میں 2 صورتیں پہلے گزر چکی ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ کہف۔ اس کے علاوہ جو 2 صورتیں ہیں، آج آپ نے وہ دونوں صورتیں سنی ہیں، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ یہ دونوں صورتیں آج سنی۔ اس کے بعد سورہ یاسین آج آپ نے سنی، اور اس کے بعد سورہ صافات آپ نے آج سنی۔ اور والصافات سے قرآن پاک کی 6ٹھی منزل کا آغاز بھی ہوتا ہے، وہی جو حرف میں نے آپ کو بتلایا تھا، فمی بشوقن۔ اس میں فا میم یا با شین یہ ہو چکے، واو والصافات آج شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد 26ویں پارے میں قاف، سورہ قاف انشاءاللہ آخری منزل آئے گی۔ آج میں نے سورہ احزاب جو آپ نے کل سنی تھی اس کے بارے میں 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں، اور اگر وقت ہوا تو ایک بات سورہ فاطر کے حوالے سے، باقی سورہ یاسین، صافات اور اگنی کل کی سورہ صاد کے بارے میں انشاءاللہ کل چند باتیں عرض کروں گا۔ سورہ احزاب کے بارے میں، ایک تو اس سورت کا نام احزاب، اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بڑا مشہور غزوہ ہے، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، غزوہ خندق بھی اسی کا نام ہے۔ یہ ایک ہی غزوے کے دونوں نام ہیں۔ سن 5 ہجری کے اندر ہوا۔ اس سے پہلے بدر 2 ہجری میں، احد 3 ہجری میں ہو چکا۔ کفار اس سے پہلے دیکھ چکے تھے، بدر میں بھی کفار آئے، اگرچہ وہ قافلے کا واقعہ تھا، جو بھی تھا، بہرحال مکے سے وہ تیار ہو کر آئے تھے۔ احد میں بھی وہ باقاعدہ تیار ہو کر آئے تھے۔ دونوں موقعوں پر انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم مسلمانوں سے اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے، لہٰذا انہوں نے پلاننگ کی کہ مختلف گروہوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں گروہ کو۔ تو اس غزوے میں چونکہ انہوں نے بہت سے گروہ اپنے ساتھ شامل کیے تھے کفار نے، اور اتنے خفیہ طریقے سے آئے تھے کہ ان گروہوں سے کہا کہ تم فلاں جگہ سے مل جانا، تم فلاں سے مل جانا، فلاں جگہ سے مل جانا، اس پوائنٹ پہ ملنا، ہم سب اکٹھے ہو کے حملہ کریں گے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 10,000 سے زیادہ ان کی جمعیت تھی۔ اس وقت پورے مدینے کی آبادی 10,000 نہیں تھی، جتنا بڑا لشکر تھا۔ وہ واقعہ میں نہیں سنا رہا، آپ کے علم میں ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی تھی۔ کفار عرب کے لوگ اس سے واقف ہی نہیں تھے، خندق بھی کوئی ایک ہو سکتی ہے چیز رکاوٹ کی۔ انہوں نے بہرحال جب دیکھا ایک سائڈ سے خندق کھودی ہوئی، اب بڑے زچ ہوئے، باہر بیٹھے ہوئے، غصہ بھی ہے، خندق عبور کرنا چاہتے نہیں ہوئی، سارے واقعات ہوئے۔ 18 دن، بعضوں نے اس سے کم و بیش زائد دن لکھے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مدد آئی، طوفان آیا، اور طوفان آ کر وہ نکلے۔ یہاں ایک بات میں نے آپ سے عرض کرنی ہے کہ جب یہ 18-19 دن ہو گئے، واقعہ آپ خود پڑھیے گا، سیرت میں پڑھا ہوگا آپ نے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ سے کہا کہ بھئی کون ایسا آدمی، سخت سردی کا وقت تھا، یہ کون ایسا شخص ہے جو کفار کی جاسوسی کر کے آئے، پتہ کر کے آئے۔ اب ایسے تو نہیں جانا خندق عبور کر کے، یا پیچھے سے کہیں سے جو رستہ کفار کے لشکر میں جانا ہے۔ آندھی چونکہ آ رہی تھی، اندازہ یہی تھا کہ کفار سے برداشت نہیں ہوگا، بھاگ جائیں گے، دیکھچے ان کو کھڑ گئے، سب اللہ کی مدد آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں جن کو کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان، صاحب السر، منافقین کے نام اور دیگر راز بتائے ہوئے تھے۔ حضرت حذیفہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی، سردی بہت تھی، ایک چادر دی، کہتے ہیں میں نے چادر اوڑھی، سردی تھا صاحب۔ اور وہ واقعہ سنیے گا جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں چھپتا چھپاتا وہاں کفار کے لشکر میں پہنچا، اندھیرا، رات کا وقت۔ ابو سفیان اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جی کفار کے لشکر کے سرداروں میں تھے، بڑے سردار، مین کمانڈر کہہ لیں۔ ابو سفیان بھی بڑے زیرک آدمی ہیں، اب تو خیر ہمارے سر کا تاج ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں بھی کچھ اندازہ تھا کہ کہیں مسلمانوں کو کوئی بندہ ہمارے درمیان اس اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے گھس سکتا ہے۔
شاید انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کچھ اندھیرا گھوپ ہے۔ حضرت حذیفہ بعد میں جب واقعہ بیان کرتے ہیں، کہنے لگے میں ابو سفیان کی آواز سن رہا تھا کہ اس کی آواز آ رہی ہے اور شور مچا رہے ہیں کہ بھائی چلو نکلو بھاگو جان بچاؤ۔ میرے دل میں کہنے لگے بہت آیا میں اس کی گردن اڑا دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے ہوئے کہا تھا کہ اے حذیفہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی وہاں، تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا جا رہا ہے بس جاسوسی کرو اور جاسوسی کر کے واپس آؤ، کوئی حرکت نہیں کر۔ کہنے لگے کئی دفعہ خیال ہے میں چلوں۔ ابو سفیان کو کوئی اندازہ ہو گیا کہ کوئی اجنبی لگتا ہے ہمارے درمیان قریب، تو اس میں لکھا ہے واقعہ میں کہ اب تو حضرت ابو سفیان ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ دشمن مسلمان دشمن ان کا کوئی شخص ہمارے درمیان گھس گیا ہے، تم سب ایک دوسرے سے اپنا تعارف کرو، پوچھو کون ہے۔ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا بھئی تو گیا، کفار کے لشکر میں بھرا بیٹھا ہے، ذرا مجھ سے ایک دن ہاتھ پکڑ کے پوچھا آواز بھی اگر میں بولوں گا تو آواز سے بھی ہو جاتی ہے شناخت۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک دم ڈالا، میرے جو دائیں بائیں بندے بیٹھے تھے میں نے ایک کا ہاتھ پکڑ کے کہا تو کون ہے، تو کون ہے، اپنا نام بتا، کون سے قبیلے کا ہے، کہاں کا ہے، مکہ کا۔ اس نے بتا، دوسرے کا ہاتھ پکڑا، تو بتا تو کون ہے، تو کس علاقے کا ہے۔ کہنے لگے میں نے دائیں بائیں والوں سے تعارف کیا، میں بچ گیا۔ وہ جو 3-4 یہ بیٹھے ہوئے تھے دائیں بائیں والوں سے، میں نے کہا تم کون ہو، تم کون ہو، تم کون ہو، ہاں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، تم اپنے ہی لوگ ہو، یہ کہہ کے بچ گئے۔ یوں خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور ہنس ہنس کے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد یہ سارا واقعہ ہو گیا۔ ایک تو غزوہ احزاب کا اس میں ذکر ہے، میں نے یہ بات نہیں کرنی، اس غزوہ احزاب میں سورہ احزاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے بارے میں کئی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو اس دن میں نے اشارتاً آپ سے کہا تھا، آج آپ نے وائس سنی ہے، کل سنی تھی بلکہ سورہ احزاب تو کل تھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے پہلے تو یہ کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ ہمارا ایمان ہے اور قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، ایک اولیٰ ہوتا ہے ایک اولیٰ ہوتا ہے، اولیٰ کا مطلب زیادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ان سے مسلمانوں پر اپنی جانوں سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وازواجہ امہاتہم، وہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ ازواج مطہرات کی عام حیثیت نہیں ہے، وہ امت والوں کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ساری ہماری مائیں۔ اور تیسری بات جو آگے ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، یہاں آپ کو ایک واقعہ سمجھ آئے گا تو اس آیت کا ترجمہ سمجھ آئے گا۔ آپ کے علم میں ہوگا جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ فرمایا تھا کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تھا، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا بھائی ہے۔ ابتدا میں یہ اخوت کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ باقاعدہ حکم تھا کہ اگر دونوں بھائیوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، فرض کریں اگر انصاری بھائی کا انتقال ہو گیا تو وراثت میں سے یہ جو مہاجر بھائی جو حقیقی بھائی نہیں ہے، مواخاتی بھائی ہے، وراثت میں سے اس کو بھی حصہ ملتا تھا۔ اتنا پختہ یہ رشتہ تھا، شروع میں اسلام میں حکم تھا۔ اب یہ قرآن کی آیت آئی ہے، وہی اس کا اگلا حصہ کہ وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ اب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ہاں جو رحم قریبی رشتہ دار ہیں یہ زیادہ حقدار ہیں ایمان والوں کے مہاجرین سے، ہاں الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر اگر کوئی خیر خواہی کے طور پر اپنے بھائی کو حصہ دینا چاہے تو ہے، لیکن شرعی طور پر اب وہ حصہ اس آیت نے منسوخ کر دیا۔ ایک تو یہ اس میں حکم ہے، دوسرا اس میں آپ نے وہ آیت بھی سنی جو بچپن سے بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں، ابتدائی کورس کی کتابوں میں ہمارے ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اس میں صرف ایک چیز میں مثال کے طور پہ آپ کو بتلا دیتا ہوں، بعض مفسرین نے مثال سے چیز سمجھائی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں آپ اگر کسی کے پاس کوئی چیز لے کر جاتے ہیں، جیسے آج کل عید کے موقع پر ہوتا ہے، آپ سوٹ سلوانے کے لیے جاتے ہیں کپڑا درزی کے پاس، آپ درزی کو کپڑا دیتے ہیں اور ساتھ ایک نمونے کا لباس دیتے ہیں کہ بھائی اس جیسا بنانا ہے اسے۔ جب آپ لینے کے لیے گئے وہ درزی نے کیا کیا، ڈیزائن بھی فرق کر دیا، ناپ بھی فرق کر دیا، بالکل مختلف کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے جو آپ کی ڈیمانڈ تھی اس نے ڈیمانڈ پوری نہیں کی بلکہ کپڑا بھی ضائع کیا۔ اب آپ اس سے ظاہری بات ہے سرزنش کریں گے،
بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ ہاتھ، یہ اللہ تعالیٰ نے امانتاً ہمیں دی ہے۔ امانتاً دینے کے بعد ایک ہستی کے بارے میں کہہ دیا کہ بس یہ ہستی ہیں، تم نے دنیا میں جو صبح و شام اٹھنا بیٹھنا معاملات کرنے ہیں نا، اس کو کاپی کرنا ہے بس۔ اب جتنا حصہ ہم ہماری زندگی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کاپی ہوا وہ ہوگا، وہ حصہ تو بچ جائے گا۔ زندگی کے جس حصے میں، جس معاملے میں، جس کام میں، جس دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میل نہیں کھایا، اس پہ پکڑ ہو جائے، بالکل پکڑو، اللہ معاف فرمائے۔ تو آسان زبان میں یعنی دین کا پورے خلاصہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے جو کام کرنا ہے، رات کو سونا ہے، صبح کو اٹھنا ہے، چلنا ہے، کچھ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، کچھ نہیں، بس ایک ہستی تمہیں دے دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دیکھ لو اور اس کو کاپی کر لو، یہی اصل مطالبہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک آیت میں گویا پورا اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ دوسری بات، تیسری بات سورہ احزاب ہی کے اندر ہے، ازواج مطہرات کے بارے میں۔ یہ بھی ایک توجہ سے سنیے گا، ایک غلط فہمی ہمارے یہاں ہو جاتی ہے، الحمدللہ آپ کے اندر نہیں ہوگی، بعض اوقات ہوتی ہے غلط فہمی۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ جب ہم اہل بیت کا لفظ بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، عام طور پر ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے اہل بیت سے مراد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہے۔ قرآن کی آیت خود پڑھیں، 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، 22ویں پارے کی دوسری آیت ہے، بہت تفصیل کے ساتھ اس آیت کے اندر ساری آیت میں خطاب ازواج مطہرات کو ہے، امہات المؤمنین کو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ قرآن کہہ رہا ہے پیچھے، بلکہ اور پیچھے سے بھی اگر جائیں، پچھلے رکوع سے سارا خطاب ازواج مطہرات کو ہے۔ ازواج مطہرات کو خطاب کر کے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اے اہل بیت، یعنی اے ازواج مطہرات۔ تو اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات بھی 100% شامل ہیں، اولاد تو ہے ہی ہے، وہ تو 100% ہے، لیکن اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا جب ذکر ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین وہ بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ 100% وہ بھی، یہ سارے کے سارے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ یہ اور یہاں جو خطاب کیا گیا ہے اہل بیت کو، ازواج مطہرات کو، وہ الفاظ کیا ہیں وہ آپ سمجھ لیں۔ یہاں کہا گیا ہے، قرآن نے یہاں بھی ہے، اور اس سے اوپر والی آیت ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، وہاں کہا گیا ہے کہ اگر ازواج مطہرات کو یاد رکھیں، وہ امت کی مائیں ہیں، عام نہیں ہیں۔ اور میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں، حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس چیز کی وضاحت کی تھی، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں پھر میں حدیث عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے کسی سے بات کرنی ہو فلا تخضعن بالقول، بات کے اندر نرمی نہ کرنا، کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، قرآن کہہ رہا ہے اگر کسی شخص کے دل میں اگر پہلے سے مرض ہے، قرآن نے اس کو مرض کہا ہے۔ آج کل کا نوجوان بڑا یہ سوال پوچھتا ہے کہ سر جی یہ محبت کرنا، سر محبت کرنا جائز محبت کون سی ہوتی ہے، ناجائز کون سی ہوتی ہے، اور عشق مجازی کون سا، وہ خود نہیں کیا سوال کرتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن اس کو مرض سے تعبیر کر رہا ہے، مرض، کہ کہیں ایسا نہ ہو جس کے دل میں مرض ہے اس کے دل میں طمع پیدا ہو جائے، صرف کس وجہ سے؟ ازواج مطہرات کے نرمی سے گفتگو کرنے کی وجہ سے۔ کون ازواج مطہرات؟ جن کے بارے میں طے کر چکا ہے قرآن کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کے بارے میں جب اتنی احتیاط ان کے بارے میں ہے تو عام خواتین کی کیا حیثیت ہوگی؟ اب یہاں میں وہ حدیث کا واقعہ سنا دیتا ہوں، آپ نے سنا ہو، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں تھے، تو ازواج مطہرات میں سے غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، امہات المومنین میں سے کوئی اور تھی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ آئیں، حجرے ساتھ ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے رات کے وقت آئیں، کوئی گفتگو فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے نا مسجد کے دروازے تک تشریف لے آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کے دو چار باتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جانا تھا باہر، سامنے سے دو انصار صحابہ آ رہے تھے، دور سے گزر رہے تھے، اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا، مسجد نبوی، انہوں نے دور سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خاتون کھڑی ہیں، یہ تو نظر آ رہی،
خیر انصار کو دیکھ کر وہ جلدی سے اپنے حجرے کی طرف چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا کے کہنے لگے ادھر آؤ. صحابی ہیں, منافق نہیں ہے نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر آؤ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو خاتون گئی ہے نا یہ میری بیوی تھی, تو غلط خیال نہ کرنا. اب وہ صحابہ چونک گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھلا آپ کے بارے میں یہ تصور بھی کر سکتے ہیں, ہمارا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا, یہ ہمیں سمجھانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ٹھیک ہے تمہارے دل میں خیال نہیں آ سکتا, تم صحابہ ہو, تمہارا مقام بہت بلند ہے, لیکن شیطان تو وسوسہ ڈال سکتا ہے, شیطان تو خیال ڈال سکتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ, بلڈ کے ساتھ دوڑتا ہے. تو اس حد تک احتیاط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, اصل میں ہمیں اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے. آج کل ہم نوجوان کہتے ہیں کہ جی میرا دل بڑا صاف ہے, جی میرا دل بڑا پاک ہے, میری آنکھیں بڑی پاک ہیں, میرا فلاں بڑا پاک ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. قرآن اس حد تک احتیاط بتا رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک احتیاط بتا رہے ہیں. اور پھر یہیں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں. قرآن نے کہا اسی جگہ کہ لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. دیکھیے یہ دین فطرت ہے, اسلام نے بناؤ سنگھار کو عورت سے منع نہیں کیا, منع نہیں کر رہا اسلام. یہاں کہا جا رہا ہے کہ جاہلیت کی جیسے عورتیں بناؤ سنگھار کرتی تھیں ویسا بناؤ سنگھار نہ کرو. ولا تبرجنا, بناؤ سنگھار سے بزینت, تبرج الجاہلیت الاولی. جاہلیت میں جو عورتیں بناؤ سنگھار کرتی تھیں اس میں مین چیز کیا تھی؟ عریانی. عریانی اس کے اندر ہوتی تھی, بے لباسی, اپنے جسم کو ظاہر کرنا, جسم کے اعضاء کا اظہار, وہ مین تھا ان کے اندر اس زمانے کے اندر بناؤ سنگھار. تو اس سے منع کیا گیا ہے ازواج مطہرات. اور پھر میں کہوں گا ازواج مطہرات کے بارے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, چونکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ الفاظ ہیں. ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب ازواج مطہرات کی حیثیت ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہوگی. ایک دو باتیں سورہ احزاب کے حوالے سے ہی. اور اس کے بعد اگلے صفحے پر وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کے اندر ہے. پورے قرآن کے اندر 114 صورتوں میں صحابہ کے شان میں بہت سی آیتیں اتری ہیں, بہت آیتیں, لیکن کسی صحابی کا نام نہیں ہے. صرف اور صرف ایک صحابی کی خصوصیت ہے, حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے. اور اس کی بھی وجہ کیا بنی ہے وہ ایک حکمت سن لیں, باقی اللہ جانتا ہے, کتابوں میں لکھی ہے. یہ ان کو وہ واقعہ میں نہیں سنا رہا, آپ کے علم میں ہے کہ شروع میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا تھا, غلام تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. میں نے ایک دن بتلایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں آئے تھے, وہ اور زید ابن حارثہ, یہ دو چھوٹے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں شروع سے رہے. اور شروع میں جب ان کے والد آئے حارثہ, وہ سارا واقعہ ہو, انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا آج سے یہ زید بن محمد ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم حضرت زید کو زید بن محمد ہی پکارتے تھے, اسی نام سے پکارتے تھے, زید بن محمد, زید بن محمد. اچھا, اب چونکہ آخری دین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت دینی ہے, پختہ ہدایت دینی ہے. اس زمانے میں بھی یہ دستور تھا کہ جو ایڈاپٹڈ ہوتا تھا, منہ بولا بیٹا, لے پالک بیٹا, کچھ بھی آپ اس کو نام رکھ لیں, عربی میں اس کو متبنہ کہتے ہیں. متبنہ جو اولاد ہوتی تھی اس کو حقیقی اولاد کی طرح سمجھا جاتا تھا. یہ ایک تصور تھا اور غلط تصور ہے, آج کل بھی بعض اوقات یہ تصور ہے بالکل غلط. حقیقی اولاد کی طرح سمجھتے تھے. جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی, اسے کیا کہتے ہیں؟ بہو. حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہوگی وہ کیا لگے گی؟ بہو لگے گی اس شخص کی. جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے, اس وقت بھی تھا, اب بھی ہے, اسی طرح اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے, کیونکہ اس کی بھی وہی حیثیت ہے, اس کی بیوی بھی بہو بنی, اس سے بھی نکاح حرام ہے. اس رسم کو ختم کرنا تھا, یہ رسم ختم کرنی تھی, یہ غلط سوچ پہ ضرب لگانی تھی. اس پر آتا ہے کہ حضرت زید کا نکاح کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. وہ آپس میں واقعہ سیرت میں آپ خود پڑھ لیجئے گا, آپس میں نہیں بن سکی, علیحدگی ہو گئی. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا, اب وہ امہات المومنین میں ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اچھا, اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو ان لوگوں کے خاص طور پر منافقین نے بڑھ چکے, یہ مدنی صورت ہے, احزاب, شور مچانا شروع کر دیا. دیکھو جی اپنی بہو سے نکاح کر لیا, بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا, یہ ہو گیا. اب پھر دو کام ہوئے,
ایک تو حضرت زید کے بارے میں آ گیا کہ یہ زید بن محمد ہے ہی نہیں، یہ تو زید بن حارثہ ہیں. اس کے بعد سے صحابہ نے ان کو زید بن محمد کہنا بھی چھوڑ دیا. اب کہتے ہیں کہ حضرت زید کو اس کا بڑا اثر تھا، احساس تھا فطری طور پر کہ کل تک زید بن محمد کہتے تھے، مقام اگرچہ ابھی بھی ہے صحابہ، لیکن فطری طور پر خیال تھا. بعض اکابر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازالہ کیا ہوا، وہ ان کا نام قرآن میں آ گیا، فلما زید منہا وطنا زوجناکہا. پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے زید بن حارثہ رضی اللہ. ایک اور دوسرا، قرآن نے پھر الفاظ کہے، جو الفاظ ہمیں اس کا ایک پورشن تو ہم یاد رکھتے ہیں خاتم النبیین والا، وہ تو ہے، لیکن اسی آیت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ پہلا حصہ ہے، وہ اسی وجہ سے ہے. اب اعلان کر دیا گیا کہ تم جو کہتے ہو کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں اور ان کی بیوی سے نکاح کر لیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ تو ہیں ہی نہیں. ان کی اگر نرینہ اولاد تھی وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم. یہ جو حضرت زید ہیں جو جوانی کی عمر تک پہنچے، یہ ان کے بیٹے تھوڑی ہیں، یہ تو زید ابن حارثہ ہیں. تو قرآن نے ایک الفاظ یہ کہے، دوسرے الفاظ پھر وہ ہیں بلاکر رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے. اب خاتم النبیین کے حوالے سے بھی کوئی یعنی سوچنے کی بات بھی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا واضح قول ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ دے. فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی نبوت کا نعوذ باللہ اگر جھوٹے دعوے دار ہے، کوئی شخص اس سے صرف یہ پوچھ لینا جھوٹے دعوے دار سے کہ تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے، کوئی دلیل ہے تیرے پاس، اگر کوئی پوچھ بھی لینا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب قول لکھا ہے کہ پوچھنے والے کا ایمان بھی گیا. کہ یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ اس میں کسی سے پوچھا جائے کہ جی اگر دلیل لے آؤ گے کوئی ایسی سالڈ تو شاید میں مان لوں گا آرگومنٹس کو. نہ، یہ تو چیز سوچنے والی ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. اور پھر ایک چیز آپ اور سوچئے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے فوراً بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جن فتنوں نے سر اٹھایا تھا، بہت سے فتنے تھے، منکرین زکوٰۃ کا تھا، ایک یہ مدعی نبوت کا تھا. اس زمانے میں جہاد ہوا، سارے صحابہ نے جہاد کیا، اور تاریخ میں لکھا ہے، سیرت میں آپ کو یقیناً اس کا علم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں، پوری حیات طیبہ کے اندر اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے. بدر بھی ہوئی، احد بھی ہوئی، خندق بھی ہوئی، اس کے بعد تبوک بھی ہو رہا ہے، اور مختلف جتنے شہداء ہوئے ہیں صرف ایک لڑائی میں، جنگ یمامہ میں، مسیلمہ کذاب کے خلاف. کیوں؟ وہ اس چیز کو سمجھتے تھے، وہ اس بات کو 100% سمجھتے تھے کہ اگر اس فتنے کو ختم نہ کیا گیا تو یہ کل کو پھر پھیلے گا. اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں فتنے، دنیا نام ہے اسی طور پر فتنے کا. تو لہٰذا اس کے بارے میں کبھی بھی ذہن میں ذرا سا بھی اگر خیال آئے، فوری طور پر لاہور پڑھیں اور اس خیال کو جھٹک دیں. یہ آیت اس کے اندر بتا رہی ہے، سورہ احزاب کے آخری رکوع کی ایک آیت بس. وہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی ہیں بہت مختصر الفاظ میں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو دو کام کر لو، دو کام کر لو، دو چیزیں میں دوں گا، تم دو کام کر لو، دو چیزیں. اللہ فرما رہا ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. بس سورہ احزاب کے آخری رکوع میں آپ خود پڑھیں، اے ایمان والو اتقوا اللہ. ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقویٰ دل میں پیدا کرو، یعنی آسان زبان میں ہر وقت یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کا کل کو اللہ کو جواب دینا ہے. اتقوا اللہ. دوسرا، ظاہری اعضاء میں، ظاہری اعمال میں صرف ایک چیز کو فوکس کیا ہے، وقولوا قولا سدیدا. یہ زبان، جب بھی تم نے کوئی بات کرنی ہے نا، قول سدید کہو. اور یاد رکھیں یہاں قرآن نے قول صدیق نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ سچی بات کہو. بعض اوقات سچی بات ہوتی ہے، قول سدید نہیں ہوتا. سدید کا مطلب ہوتا ہے بھلی بات، اچھی بات، یعنی آسان زبان میں اگر سمجھایا جائے کہ وہ بات جس میں زبان کی کوئی برائی نہ ہو، نہ اس میں جھوٹ ہو، نہ اس میں غیبت ہو، نہ اس میں دوسرے کی حقارت ہو، نہ اس میں گالم گلوچ ہو، نہ اس میں فحش گوئی ہو، کوئی بھی اس کے اندر جو زبان کے نہ ہو برائی، وہ کہلاتا ہے قول سدید. اب اگر ایک شخص اللہ نہ کرے معذور ہے، مجبور ہے، بلائنڈ ہے، آپ اسے کہتے ہیں وہی اندھے، یا کوئی چلنے میں مسئلہ وہی لنگڑے. اب دوسرا آدمی ہاتھ پکڑے کہتے ہیں یار خدا کا خوف کرو، وہ
کہتا ہے میں جھوٹ تھوڑی کہہ رہا ہوں، تو دیکھو سامنے نظر نہیں اندر، میں نے صدیق، قول صدیق ہے، سچ بات ہو سکتی ہے لیکن یہ قول سدید نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ بس قول سدید اختیار کر لو اور تقوی کر لو، ہوگا کیا؟ میں پھر اب آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، وہ اصلاح کر دے گا۔ تمہارا کام ہے صرف تقوی اور زبان کو کنٹرول کرو، قول سدید نکالو، رزلٹ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا تمہارے اعمال کی۔ جب اللہ نے اصلاح کرنے کا وعدہ کر دیا تو اب شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، دو کام ہمارے کرنے کے ہیں، اور اگر چلو پھر بھی غلطی ہو گئی تو یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ دو کام تم کر لو، دو نتیجے اللہ کی طرف سے تم لے لو۔ اور زبان کے حوالے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، ہر انسان کے جسم میں یہ سارے اعضاء ہر روز، ہم سب کے ساتھ، ہمارے اعضاء، میرے اعضاء میری زبان کے سامنے، آپ کے اعضاء آپ کی زبان کے سامنے، ہر شخص کے اعضاء اس کی زبان کے سامنے ہر روز ہاتھ جوڑ کر ایک ریکویسٹ کرتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں وضاحت کے لیے، حدیث کا جو اس کا مفہوم یہی ہے کہ ایک درخواست پیش کرتے ہیں زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر، سارے اعضاء، ہاتھ کان ناک، کیا کہتے ہیں؟ اس کا مفہوم یہ ہے، زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان تو ہم سب کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہم جو ہے نا ہاتھ آنکھ کان ہم تیرے تابع ہیں زبان کے، تو اگر صحیح چلے گی ہم نے تجھے فالو کرنا ہے، ہم بھی تیرے پیچھے پیچھے ویسے ہی چلیں گے، تو غلط چلے گی ہم نے تجھے فالو کرنا ہے، ہم بھی غلط چلیں گے۔ عام فہم مثال ہے، آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے ہلکی سی گاڑی تھوڑی سی لگ گئی، اب ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اٹھ کے کہیں سوری یار مجھے واقعی احساس نہیں ہو سکا، میں اپنے جلدی میں تھا، معذرت کر لیں، دوسرا بھی فوراً اپنا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب ظاہری بات ہے آپ اگر نکل کے ایک گالی دیں گے خدا نہ خواستہ، وہ کام برداشت کرے گا؟ جب وہ گالی دے گا اب آپ کا بلڈ یہ اندر سے سارے اعضاء اٹھیں گے، اب بازو بھی اوپر چڑھے گا، اب ہاتھ بھی ساتھ دیں گے، اب پاؤں بھی ساتھ دے گا، اب دھینگا مشتی ہو جائے گی، لڑائی شروع ہو جائے گی۔ وجہ کہاں سے ہوئی تھی؟ زبان سے۔ تو سارے اعضاء زبان کے آگے درخواست کرتے ہیں۔ تو میں پھر عرض کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا جسم اور ایک روح۔ روح سے متعلق ایک حکم ہے تقویٰ، اور ظاہری اعضاء سے متعلق ایک حکم ہے قول سدید، اور رزلٹ کے اندر دو چیزوں کا وعدہ ہے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور آگے فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے فقد فاز فوزا عظیما، یہ بڑی کامیابی میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ سبا میں سارا واقعہ وہی ہے، واقعہ سبا، ملکہ سبا کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیچھے بھی گزر چکا ہے، سورہ نمل میں یہاں بھی اس کا کچھ حصہ ہے، پھر سورہ فاطر ہے، پھر سورہ یاسین اور سورہ صافات، یہ ہم نے آج سنی ہے۔ ان کے بارے میں ایک دو بات میں کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما۔ یا اللہ روز ہم قرآن پاک کی ہدایت سنتے ہیں، ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں بندوں کے حوالے سے، تمام حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی، بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے ہمارے دوست احباب اعزاء اقربا بیمار ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے، تمام بیماروں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال پہ نظر نہ فرما میرے مولا، کرم کا معاملہ فرما، عافیت والا، سلامتی والا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔